یعنی اندر سے یعنی بحث کا جذبہ آیا، یعنی وہ ڈھونڈنا میں نے چاہا کیا وہ بات ہے یا وہ کون سی چیز ہے یا کون سا عمل وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 بار اس طرح جنت کی بشارت دی اور اس طرح سے اللہ کے رسول کی سے یعنی زبان سے ان کے لیے خوشخبری نکلی، کیا وجہ تو وجہ جاننے کے لیے وہ پریشان تھے کیسے بتائیں، تو انہوں نے صحابہ کرام جیسا کہ ان کے پاس رہنے کے لیے ایسے تو نہیں بتا سکتا میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، ایک بہانہ بنایا تو کہا کہ چچا جان میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں 2 دن کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو مشکل ہے میں عمر سے بات کروں گا، کوئی بات نہیں ہے، کہا نہیں بات کرنا نہیں ہے، صرف میں آپ کے پاس رہوں گا، کہاں رہو پھر یہ تمہارا گھر ہے میرا گھر تمہارا گھر۔ وہ عمر میں بڑے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما 3 دن تک ان کو دیکھتے رہے، کیا بات ہے، خاص کوئی بات تاکہ نظر آ جائے، یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کون سی وہ بات ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ تو انہوں نے دیکھا 3 دن تک دیکھتے رہے، کوئی چیز ایسی نظر نہ آئی، ان کو کوئی چیز نہ ملی جس کی بنیاد پر یہ حکم لگا سکتا ہے کہ یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ملنے کی۔ تو آخر نومید ہو کے جا رہے تھے، تو جانے کا ٹائم اصل جو واقعہ ہے، اصل جو سبب ہے بتایا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ میرا کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن میں آپ کو ایک چیز دیکھنے کے لیے آیا تھا، کیا یہ دریافت کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آپ کے لیے جنت کی خوشخبریاں دی۔ میں وہ صرف دیکھنا چاہ رہا تھا کہ خاص عمل آپ کو دیکھ لوں، رات کے اندھیرے میں جو کرتے ہیں یا وہ دن کے اجالے میں کرتے ہیں، کیا کوئی خاص چیز نظر آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کچھ ملا، کہا مجھے تو کچھ پتہ نہیں لگا، مجھے تو لگا آپ عام جیسے کہ فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں، رات کے تہجد ایسی بھی نہیں کہ پوری رات تہجد پڑھتے ہیں، ایسی بھی نہیں ہے، اور پھر جب موقع ملا تہجد پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں۔ تو یہ تو عام سی بات، آدھی بات معلوم ہوئی مجھے، یہ عام بات ہے، تو مجھے کوئی خاص چیز نظر نہ آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھتیجا تیجا تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تو ویسا ہی ہوں، اور مجھے نہیں معلوم ہے کہ کوئی خاص بات کے جس کی جو یہ کسی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو چل دی حضرت عبداللہ ابن عمر کہا پھر میں چلتا ہوں، تو یعنی سلام بول کے چل دیے۔ جب چل دیے تو پھر انہوں نے کچھ یعنی قدم مارنے کے بعد پھر بلایا، کہا ایک بات کہا جب میں صبح شام جب بھی میں ہوتا ہوں، صبح کو شام کو رات کو، میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ اکبر، یہی وجہ، یہی بات تھی جو مجھے سمجھ نہ آئی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنی بڑی خوشخبری دی، اسی سے تو ہم نہیں بچتے، یہی تو بیماری ہے، دل کو سب کے لیے بالکل کشادہ رکھنا، کسی کے لیے کینہ کہ یعنی بالکل یعنی شوشہ بھی نہ ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ آسان بات نہیں، اس کے لیے تمرین کرنا چاہیے، مشق کرنا چاہیے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے۔ بعض وقت دیکھا جاتا ہے بہت بڑے بڑے ہیں لیکن اسد اندر کام کرنا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ بہت یعنی بڑی خفیہ اور پوشیدہ بیماری ہے جو ہمیں یعنی کھا کے کھوکھلا بنا دیتا ہے، اور اس طرح سے یہ بیماری ہمارا سب کچھ برباد کر دیتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ حضرت اتنی بری ہے کہ اس کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی بتانے کے لیے جتنے قرآن حدیث میں جتنی باتیں آئی ہیں، یہ بتاؤ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ بہرحال اتنی باتوں سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ حسد بہت بری چیز ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، یہ اس معنی میں کہ یہ دوسرے کے نعمت کو زائل ہونے کی تمنا کرنا، خاص کر کے ہم مسلمانوں میں زیادہ، بعض لوگ تو دیکھتا ہے غیر مسلم ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، میں اپنے بھائی کو تعاون نہیں کر پا رہا ہوں، کیوں؟ حسد کام کر رہا ہوں،
کسی نے کسی کو منصب ملا ہے اس کے پیچھے میں پڑا ہوتا کہ یہ کسی طرح اس سے یہ منصب چھوٹ جائے. کسی کو کچھ مال ملا ہے اس کو کیوں ملا ہے یہ تو اس سے چھوٹ جانا چاہیے, اس کے خلاف شروع کر دیا, کبھی ایک لفظ بتا دیا, کبھی ایسا میں نے کچھ کام میں نے کسی لوگوں کو لگا دیا. یہ سب اس کے بہت برے برے نتیجے. کن کن لوگوں میں زیادہ حسد ہوا اس معنی میں اگر حدیث کا معنی سمجھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یعنی باتوں کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی قسم کے لوگوں میں یعنی حسد ہوتی ہے عام طور سے دوسروں میں حسد نہیں ہوتی. کون کون؟ ایک تو وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کو لوگوں میں پہنچاتا ہے, یہ ایک بندہ ہے. دوسرا ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس مال کو اللہ رب العالمین کی بتائے ہوئے راستوں میں وہ خرچ کرتا ہے. یہ دو شخص ہیں دو قسم کے میرے امت میں میرے اشخاص ہیں کہ ان کے لیے لوگ حسد کریں گے, لوگ حسد کرتے ہیں, ان کے لیے حسد کرتے ہیں. اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یعنی حقیقت کا جائزہ بتایا جائے تو بالکل صحیح ہے. اللہ کے رسول نے ایسا جائزہ کیا ہے جیسا کہ دیکھ کر چلتے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی بتاتے ہیں اور اسی لیے ایسی حقیقت بتاتے ہیں جو پوری دنیا رہتی دنیا تک یہ حقیقتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. واقعی دیکھا جاتا ہے, ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں جس کو اللہ مال کی دولت دیتا ہے اس کے پیچھے بھی حسدگار بہت سارے ہوتے ہیں, اور جو علم کی دولت جسے دیتے ہیں وہ بھی حسد کا شکار ہوتا ہے. تو یہ تھا کہ حقیقت کی بیانی ہو گئی اگر اس معنی میں لیا تو. اور ایک معنی ہے اس کا لا حسد کا, جو علماء لکھتے ہیں کہ حسد ان دونوں میں کرتے ہیں لیکن لا اس کو بمعنی نفی لیں گے, مطلب ہے لا تحسدوا, یہ معنی ہے کہ دو قسم کے لوگوں میں حسد کرتے ہیں لیکن تم حسد مت کرو. ایسے لوگوں سے حسد مت کرو, مطلب ہے رسول اللہ نے تعلیم دی, حقیقت کی بیانی بھی ہو گئی اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے تعلیم اور نصیحت بھی ہو گئی. میرے امت حسد تمہیں برباد کر ڈالے گی اور یہ ایسی چیز ہے لہذا اس سے تم بچتے رہنا. خاص کر کے ایسے شخص جو حسد کا بڑا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے ان سے حسد کبھی نہ کرنا, بہت دور رہنا, کیونکہ حسد کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سبب ہوتا ہے. کچھ اپنے سے جب دیکھتے ہیں دوسرا زیادہ اوپر جا رہا ہے وہی پہ حسد ہم شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی لیے وہی ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ وہی اپنے آپ کو روک دے, اپنے نفس کو روک دے کہ نہیں یہ مرض ہے, اس سے ہمیں بچنا پڑے گا. یہ ایک معنی ہے. حسد کے لفظ کا اور ایک معنی ہے, اس کو علماء امت کہتے ہیں اس کو غبطہ. حسد کا ایک معنی ہے غبطہ کی معنی. کیا مطلب ہے؟ شاید میں بنگالی بول گیا جی. حسد کا غبطہ کا مطلب ہے رشک کرنا کسی کی نعمت. یہ اچھی بات ہے. মানে হাসদের একটা অর্থ যেটা বললাম এতক্ষণ এটা খুব খারাপ, এটা থেকে আমাদের বাঁচতে হবে. মানে হাসদ মানে আরেকজনের যে নিয়ামত আল্লাহ আরেকজনকে যা দিতে ওইটা তার থেকে মানে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাক, নিয়ামত তার থেকে ছিনিয়ে যাক এরকম আশা করা কারো ব্যাপারে, এটা হলো হাসদ. এটা মারাত্মক একটা জিনিস. এটা যখন মানুষের অন্তরে আসে সেই মানুষের সবকিছু ধ্বংস করে দেয়. প্রথম শাস্তি সে নিজে পায়, ঠিক না? কোরআন হাদিসে আপনারা যা দেখবেন হাসদের বিরুদ্ধে সবকিছু বলা. আল্লাহ রাসূল বলেছেন খবরদার হাসদ করবে না, এক অপরের সাথে হাসদ করিও না. আমরা যদি সামাজিক অবস্থার মধ্যে দেখি সমাজের মধ্যে এত যে ব্যাধি হয়ে গেছে, সমাজের মধ্যে এত যে মানে অশৃঙ্খলা অথবা মানে ঝগড়া অথবা যে দাঙ্গা অথবা মত বিরোধিতা যা হচ্ছে যে কোনো উপায়ে সবকিছুর পিছনে হাসদ একটা বড় কারণ দেখা যায়. অন্য কিছু থাকলেও মেইন আসলে কারণ হয় হাসদ. এই জন্য হাসদ এটা এমন একটা জিনিস, এটা যখন মানে কোনো জাতির মধ্যে কোনো ব্যক্তির মধ্যে কোনো পরিবারের মধ্যে যখন এটা জন্ম নেয় ওই পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়, ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেয়, জাতিকেও ধ্বংস করে দেয়. হাসদ কি ওটা থেকে যদি বাঁচতে পারেন তাহলে আপনি সবার জন্য আপনি যেন মানে কল্যাণের একটি
সুসংবাদ যেন নিয়ে আসে। এভাবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মানে হাসদ থেকে বাঁচার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছেন। হাসদের একটা অর্থ এটাই, আরেকটা অর্থ আছে হাসদের, যেটা আমি বলবো পরে অনুবাদ করবো। तो मैं बोल रहा था कि हसद का और एक जो माना है वो गिफ्ता के माना में रश्क करना। ये बहुत अच्छी चीज है, ये महमूद है, ये पसंदीदा है। क्या मतलब कि यानी किसी को आपने देखा किसी नेमत के ऊपर, तो आपके दिल में ये बात आई कि काश मुझे वो नेमत मिलती और मैं भी उस तरह काम करता। ये जो है इसको बोलता है गिफ्ता, और यानी ये रिश्क रिश्क है दूसरे के नेमत पर। ये बहुत अच्छी बात है, ये तरगीब देने वाली बात है, इसमें इंसान को तरगीब देना चाहिए। अगर ये हसद के लफ्ज का ये माना हम लोग लेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का, तो इसका क्या मतलब होगा कि इसके एक हकीकत बयानी भी हो सकती है और इसमें तरगीबी बातें भी हो सकती है। क्या अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रिश्क जो करते हैं इंसान एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसे दो शख्सों के लिए करना चाहिए। ऐसे दो शख्स हैं जो काबिल रश्क। कौन काबिल रश्क? एक शख्स वो है जिसको अल्लाह ने माल दिया और इस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की अल्लाह ने तौफीक दी। ये वाकई ऐसे शख्स हैं जो महमूद हैं, जो तारीफ के लायक है, रश्क के लायक। तो वह क्या आदमी है, और उसकी तरह अगर मुझे भी माल मिल जाता मैं भी काम करता। और दूसरा शख्स वो जिसके पास इल्म है और इल्म को फैलाता है, वो भी काबिल रश्क है। इसको भी इसके लिए भी इंसान गिफ्ता करे। हसद का मतलब ये है कि इंसान इसके लिए दिल में तमन्ना करे काश मुझे उसकी तरह इल्म मिल जाता, मैं भी लोगों में